اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان من اقتدار جبروتہ وبدیع لطائف صنعتہ ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراکم المتقاصف یبسا جامدا۔ خطبہ نمبر 211 نہج البلاغہ کا امام علیہ السلام اس خطبے میں اپنی قدرت کے حوالے سے، اپنی ربوبیت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم کے اقتدار جبروت یعنی سلطنت کامل میں سے ہے اور حیرت انگیز لطافت میں سے ہے کہ اس نے سمندر میں سے زمین کو نکالا۔ پہلے پورا پانی تھا، اس پانی سے زمین نکلی، زمین کو پھیلا دیا۔ پہلے زمین جو نکلی وہ کعبے کی زمین تھی، اس کے بعد وہ زمین پھیلی۔ بس زمین جو نکلی وہ کعبے کی تھی کہ ہم دہو الارض جسے ہم کہتے ہیں کہ کعبے کی پہلی زمین نکلی، اس کے بعد وہ زمین پھیلی۔ اقتدار یعنی قدرت اور جبروت یعنی سلطنت کامل، کہ خداوند عالم کی قدرت اور سلطنت کامل میں سے ہے اور حیرت انگیز لطافت میں سے ہے کہ اس نے سمندر میں سے، بس اگر غور کیا جائے یہ چیز خدا کی عظیم قدرت کو بیان کرتی ہے، عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ثم فطر منہ اطباقا ففتقها سبع سماوات، پھر خداوند عالم نے دھوئیں سے، بخارات سے آسمان کو بنایا اور ان کے اجزاء کو کھول دیا۔ اجزاء کھول دیا یعنی چاند، ستارے، سورج وہ اجزاء کو کھول دیا، یعنی فتق ہو گیا، کھول دیا۔ متصل تھے، بندھے ہوئے تھے، اور 7 آسمان بنائے جو بند تھے، متصل تھے، ان کو کھول دیا۔ فتق یعنی کھول دیا۔ تمام خدا کے فرمان کے تحت رکے ہوئے ہیں، تمام خدا کے فرمان کے تحت، بس خدا کا حکم ان کا ستون ہے، ان کو روکا ہوا ہے خداوند عالم نے، اپنی مقررہ حد پر وہ قائم ہے۔ یہ خدا کی ربوبیت کی علامت ہے، خدا کی منظم تدبیر کی علامت ہے۔ وَأَرْسَىٰ أَرْضًا يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ، پھر خداوند عالم نے زمین کو اس طرح گاڑ دیا، زمین میں پہاڑ گاڑے، یا زمین کو اس سے سبز رنگ کا گہرا سمندر اٹھائے ہوئے ہے، جو قانون الہی کے آگے مسخر ہے۔ پھر زمین کو اس طرح گاڑ دیا خداوند عالم نے اس پانی میں کہ جو اس سمندر کے تحت تھی، سبز رنگ کا گہرا سمندر اٹھائے ہوئے تھا، جو قانون الہی کے آگے مسخر ہے، اس کے امر کا تابع ہے اور اس کی ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بس مراد یہ ہے کہ پوری جو زمین تھی وہ پانی سے تھی، پانی کے نیچے تھی، پھر یہ پانی سے نکلی۔ زیادہ حصہ اس زمین کا پانی پہ مشتمل ہے، بس اس کی عظمت کے خوف سے بہنے سے رکے ہوئے، کہ وہ سمندر بہنے سے رکے ہوئے کہ وہ آئے اور جو ہے زمین کو اپنے تحت کر لے۔ بس ابھی تک وہ پانی جو ہے، زمین اوپر آ گئی اور پانی اس کے نیچے ٹھہر گیا، لیکن زیادہ حصہ اس زمین کا پانی کا ہے۔ زمین اور ہوا جو ان کے موجودات ہیں، خدا کی عظمت کی دلیل ہیں اور خدا کی تدبیر منظم کمال حکمت کے ساتھ ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں وجبل، بس خداوند عالم نے زمین کو نکالا زمین کی بناوٹ میں، اور اس کے بعد پھر پتھروں، ٹیلوں، پہاڑوں کو خلق کر کے اس زمین میں گاڑ دیا، انہیں زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین کو اس طرح سے محفوظ رکھیں۔ ان کی بلندیاں فضاؤں تک پہنچ گئیں، یعنی بلند پہاڑ خلق کیے۔ یہ بلند پہاڑ باعث بنتے ہیں کہ یہ بلند پہاڑ کہ یہاں سے اس میں برف پڑے اور برف پانی بنے، چشمے نکلیں، نالے نکلیں اور یہ زمین کو سیراب کریں، میدانی علاقوں کو سیراب کریں۔ ٹھیک، بس زمین کے اوپر پہاڑ بس اپنے اوپر برف کو جگا دیتے ہیں
اور اپنے دامن سے چشمے نکالتے ہیں، نالے نکالتے ہیں تاکہ میدانی علاقے سیراب ہوں، زمین زندہ ہو، اور ان کے ستونوں کو بلند کیا اور ان کو زمین کا ستون قرار دیا، یہ پہاڑوں کو زمین کا ستون قرار دیا، ان کی چوٹیاں بلند کیں، بس ان کو زمین کی میخیں قرار دیا۔ زمین کی میخیں ہیں جو زمین کو اضطراب سے بچاتی ہیں، یہ میخیں اضطراب سے محفوظ رکھتی ہیں کہ زمین دھنس نہ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، بس یہ زمین کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ، بس خداوند عالم پاک ہے ہر شرک سے، وہ مالک ہے جس نے پانی کے موجوں کے باوجود، سمندروں کے ہونے کے باوجود زمین کو روکے رکھا، یعنی اتنا سمندر، پانی کا زیادہ حصہ، پانی زیادہ حصے میں ہے، یا پانی پہلے پورا پانی تھا پھر زمین کو نکالا، اب پانی زمین سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے زمین کو روکے رکھا ہے۔ یہ منظم تدبیر خدا کی علامات میں سے ہے، اور توحید کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہیں کہ اس کے اطراف سے زیادہ تری کے ہونے، کہ زمین کے اطراف میں زیادہ تری ہے، اسے خشک بنا کے رکھا ہے۔ خداوند عالم نے یہ خشک بنا کے رکھا ہے، اگر خدا چاہے تو یہ پوری زمین جو ہے پانی کے تحت آ جائے، پھر اسے اپنی مخلوقات کے لیے زندگی گزارنے کا آسان فرش قرار دیا خدا کہ یہاں زندگی گزار سکتے ہو۔ بس قرآن بھی کہتا ہے کہ زندگی یہاں ہے زمین پہ، اسی طرح یہ نہج البلاغہ بھی یہی کہتی ہے کہ زندگی یہاں ہے، زمین پہ زندگی، مریخ پہ یا چاند پہ کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی یہاں ہے۔ بس یہ گہرا سمندر جاری نہیں تھا، ٹھہرا ہوا تھا، اسے تند ہوائیں حرکت دیتی ہیں، اور برسنے والے بادل اس سے پانی کو کھینچ لیتے ہیں اور آ کے زمین پہ برساتے ہیں، اور وہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ زمین میں جو ہے خداوند عالم نے پانی نازل کیا، اور اس سے ہر اجزاء جو ہے نکلتے ہیں، اور اجزاء جب آپس میں متصل ہوتے ہیں تو زندگی وجود میں آتی ہے، یعنی کوئی گھاس نکلتی ہے، پھل نکلتا ہے، ہم کھاتے ہیں اور اس سے ہمیں طاقت آتی ہے۔ بس یہ اجزاء نکلتے ہیں اور ہماری زندگی، اناج نکلتا ہے، اجزاء نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، تو ہماری زندگی کا سامان یہیں سے تیار ہوتا ہے۔ بس ان تمام باتوں میں عبرت کا سامان امام فرما رہے ہیں، ان کے لیے جو خدا کی عظمت سے خوف کھاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بس خوف نفسی نہیں، بس خوف عقلی ہے ان کے پاس، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں پورے جہاں میں، اور غور کر کے خوف عقلی کے ساتھ، خوف عقلی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ خوف آتا ہے خدا کی عظمت کو دیکھ کے، اور گناہ نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ خدا کے ہاں جھکے رہتے ہیں۔ بس پورا نظام امام فرمانا خدا کے سامنے تسلیم ہے۔ انسان تو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بھی خدا کی وحدانیت کے سامنے تسلیم ہو جا، پورا نظام خدا کی وحدانیت کے سامنے تسلیم ہے، اس نظام کا ہر جز خدا کے حکم کے تحت ہے۔ بس تو ہے جو خدا کے حکم سے باہر نکل رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ بس آسمان دھواں تھا، یعنی بند تھا، اسے خدا نے کھول دیا، پھر اس میں سورج، چاند، ستارے، بادل، سب اجزاء آ گئے۔ زمین بند تھی، یعنی پانی کے نیچے تھی، خداوند عالم نے اسے نکالا، پھیلا دیا، پھر رہنے کے قابل بنایا، نباتات نکالی ہیں، سارا کچھ نکالا۔ بس یہ ہے رتق و فتق کہ پہلے بند تھا، پھر خداوند عالم نے کھول دیا، سارے اجزاء اس کے نمودار ہو گئے۔ ٹھیک، بس یہ امام کا خطبہ 211، یہ امام بتا رہے ہیں کہ پورا نظام خدا کے سامنے تسلیم ہے، خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ بس انسان تو بھی خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔